شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت نجات کی رات ہے، عذاب سے نجات کی رات، قبر کے عذاب سے نجات کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مشکلوں سے نجات کی رات ہے۔ یہ آج آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یعنی آگ سے کھیلنے کی، پٹاخے چھوڑنے کی رات نہیں، بلکہ آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا، اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں رات جس کی صبح بقر عید ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات، رمضان شریف جب پورے ہو جاتے ہیں روزے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، وہ رات عید الفطر کی رات کہلاتی ہے۔ نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، تو شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو یہ چاروں راتیں جو ہے اذان فجر تک ان میں بھلائیوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ اس میں شب برات بھی آپ کے سامنے شامل ہے۔ سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے یعنی 14 شعبان کے غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات کتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری رات اپنے بندوں کو خود اپنے کرم سے ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے، روزی طلب کرنے والا آ جائے کہ اس کو روزی دے دوں، مصیبت زدہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، عافیت دے دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس رات سے کما برکات حاصل کر لیتے ہیں۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، انہیں جو ٹخنے سے نیچے، یہاں ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والے کا تذکرہ ہے، لیکن تحقیق یہ کہ جو تکبر سے لٹکائے گا، اور یہ مرد کے لیے، عورت تو ٹخنا چھپا کر ہی رکھے گی، وہ ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس رات کی فضیلت ہے کہ جہنم سے اتنے آزاد کیے جاتے ہیں، اتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال۔ تو بنی کلب ایک قبیلہ تھا کہ جو بکثرت بکریاں پالا کرتا تھا، یعنی کہ بہت سارے گناہگار جو ہیں یہ اس رات بخشے جاتے ہیں۔